वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान जंग में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान 15 रोज की जंग बंदी हो गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुनिया भर में तारीफें होने लगी। बरतानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अरब ममालिक ने जंग बंदी का खैर मकदम कर दिया। इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर। इसके अलावा इस्लामाबाद इंटरनेशनल सियासत का गढ़ बन गया। सुपर पावर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ईरान के स्पीकर की इस्लामाबाद आमद मुतवक्को। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ट्वीट कर दिया। एक तरफ दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कामयाबों की मुतरफ, दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जंग बंदी के मामले पर पाकिस्तान के किरदार पर इंतहाई नाखुश। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब। और इस्लामाबाद में दरख्तों के कत्लेआम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। अतातुर्क एवेन्यू में दरख्तों की कटाई रोक दी गई। सीडीए से भी जवाब तलब। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बड़ी सिफारती कामयाबी की जो कि पाकिस्तान को हासिल हुई। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। खुर्रम साहब, ये सिफारती कामयाबी तो है और बड़ी इसलिए है क्योंकि ऐसे वक्त में आई जब हमारे ऊपर तलवार लटक रही थी सारी दुनिया के ऊपर, और सबकी नजरें थी कि ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरी सिविलाइजेशन को ईरान की तबाह कर सकते हैं अगर ईरान टेबल पर ना आया। ना सिर्फ ये, उसी रोज आपने देखा कि किस तरह से रिटेलिएटरी हमले किए ईरान ने सऊदी अरेबिया पे, और पाकिस्तान ने उस सिचुएशन को भी हैंडल किया। एंड विद इन फ्यू आवर्स जो है वो ये सब हो रहा था। और फिर शहबाज शरीफ साहब का ये पोस्ट आना कि उन्होंने जो प्रपोज किया कि 2 हफ्ते का जो है वो सीज फायर कर लिया जाए, और उस पर ट्रंप और ईरान का मान जाना। आप कैसा देख रहे हैं इसको? जी, अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा करना है, लेकिन पाकिस्तान की जो कामयाबी है हमें ये इतराक होना चाहिए। ऐसी हालत में हुई है जब बाकी दुनिया बेबस थी। हेल्पलेसनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि चूंकि सदर ट्रंप ने अपने सारे हवारियों को, जो कि बड़े मौसर मुल्क हैं, जिनका बड़ा मुआशी वजन है, सफारती वजन है, उनको चूंकि नाराज कर दिया था और दुत्कार दिया था, तो ऐसे मौके पर जब दुनिया बेबस नजर आ रही थी बशमूल हमारा हमसाया हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान ने ये एक मुश्किल बेड़ा उठाया। और उसमें जो पाकिस्तान का सफारती किरदार था पिछले साल, जो 12 साल की इसराइल ईरान जंग थी, उसमें बहुत एक जिम्मेदारी से पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की थी, उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में जो सदर ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, उसका भी पाकिस्तान को फायदा हुआ। और नतीजा ये है कि एक बड़ा वाजे, जो एक हम अंग्रेजी का लफ्ज है कैटास्ट्रोफी, एक बहुत बड़ी तबाही जो थी जिसकी तरफ दुनिया जा रही थी। और पहले तो ये था कि मुआशी तबाही हो रही, लेकिन सदर ट्रंप की धमकी के बाद तो एक्चुअल जो तबाही थी उसका भी इंदिया आ गया था। तो पाकिस्तान ने ये जो सीज फायर करवाया है, चाहे 2 हफ्ते के लिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे बड़ी सफारती कामयाबी है, और इसलिए गैर मामूली हमें हकीकत देखने को मिली है कि ईरान और अमेरिका दोनों के एलामियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया है। इसी तरह जो है दुनिया के ममालिक जो हैं, अभी चंद मिनट पहले आपके प्रोग्राम से नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, ईयू काउंसिल और ईयू कमीशन ने एक मुश्तरका स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें इसका पहला जुमला है कि वी थैंक पाकिस्तान एंड ऑल पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड फॉर फैसिलिटेटिंग दिस एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सल जो है वो पजीराई हो रही है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हमारी क़ियादत ने जिस तरह काम किया इसमें, वज़ीर आज़म ने, फील्ड मार्शल ने, वज़ीर ख़ारजा इसाक़ ने, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया। और पाकिस्तान का जो एक और बहुत बड़ा हदफ पाकिस्तान ने हासिल किया है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सीज फायर हो गया, वो उसका हदफ ये भी था कि ये जो अमेरिका इसराइल की जंग है ईरान पर, ये किसी सूरत भी
ایران اور عرب جنگ میں وسیع تر نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو بھی ہم نے ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو وہاں بھی اوائڈ کیا ہے اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے اس میں سعودی عرب کا اور قطر کا خاص طور پہ بہت اہم رول ہے, جنہوں نے ایک ضبط رکھا, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹرینٹ رکھا, اور وہ حالانکہ یہ سب ایران پر جوابی حملے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ضبط رکھ کر جو ہے اس جنگ کو بھی پھیلنے سے بچایا, اور جو پوری دنیا کی معیشت تھی اس کو بھی دوبارہ اگر ہمیں راستے پر لانا ہے تو اس کا راستہ ہموار کیا. یہ بتائیے گا خرم صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ شاید ایران عرب کانفلکٹ میں جو ہے وہ یہ نہ بدل جائے, یا پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بے بس تھی, اور یہاں تک کہ سپر پاورز لائک چائنا یا پھر جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں لائک رشیا, وہ بھی جو ہے وہ چپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ لیٹس سی ہاؤ تھنگز ڈیولپ. ایسے میں پاکستان جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جہاں پہ ڈفرینٹ وائسز ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس پائی جاتی ہیں, ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, وہاں یہ بھی اوپینین تھا کہ پاکستان کے لیے بہت رسکی اور کاسٹلی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پاکستان اس میں گیا, اور نہ صرف اس میں اس کو ایک سٹارٹ دیا ہے اس ڈپلومیسی کو, بلکہ اس کو بہت اسٹرانگلی, بہت اگریسولی جو ہے وہ پرسو کیا. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, میں تو سراہنا چاہتا ہوں پھر اپنی قیادت کو کہ بڑے نازک موقعوں پر انہوں نے کسی پھسلن والے بیان کا سہارا نہیں لیا, وہ نہیں پھسلے, اور انہوں نے اصول کی بات کی. دیکھیے, یہ اگر آپ کو جنگ کے پہلے دنوں میں جو پاکستان کا بیان ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی ایران پر حملے کی مذمت بھی کی, اور ایران کے عرب ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کی اسی بیان میں. اب یہ ایک مشکل فیصلہ ہے نا کہ اگر ایران ناراض ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہماری مذمت کیوں کی, لیکن پاکستان نے اپنا جو اصول تھا کہ کسی اور خود مختار ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان نے اس اصول کی جو ہے پاسداری کی. اسی طرح میری نظر میں ایک بہت ہی کروشل بیان جو فارن منسٹر اسحاق ڈار نے سینٹ میں دیا 3 ہفتے پہلے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی جو سویلین نیوکلیئر جو ہے اس کی جو پروگرام ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کا حق ہے. اب یہ بھی بات جو ہے وہ بہت سارے ملکوں کو اچھی نہیں لگی یہ جو ہے, لیکن پاکستان نے جو ہے ایک اصولی موقف لیا. اس طرح ہر وقت جو ہے وہ پاکستان نے بڑی شفافیت کے ساتھ اپنا جو سفارتی سٹینس تھا اس کا اظہار کیا, اور جس کے نتیجے میں جب آپ شفافیت سے بات کرتے ہیں, اصول پر بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے, جتنا پاکستان کو بیک وقت ایران اور امریکہ کا اعتماد حاصل ہوا. بالکل. جی خرم صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پر پرسوں میرا خیال فرائیڈے کو اس میں امریکنز بھی آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ ایرانینز بھی آ رہے ہیں, فارمل مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, اور دونوں سائڈز نے کوئی 25 کے قریب اپنے نکات جو ہے نا وہ انہوں نے دیے. ابھی تو سارے خوش ہیں, ہونا بھی چاہیے, ایک بہت بڑی ایک ڈیزاسٹر سے پوری دنیا بچی ہے. لیکن ابھی سے یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں, سم لوگ ہوتے ہیں جو اس کوشچن کہ کیا یہ 2 ہفتے کے لیے رہے گی, 2 ہفتے بعد خدا نخواستہ پھر شروع ہو جائے گا. آپ کیا کامیابی کی امید دیکھتے ہیں بینگ اس کے یہ فارم منسٹر کہ 25 پوائنٹس میں سے کتنے پوائنٹس پہ یہ اگری کر کے یہ جو سیز فائر ہے یہ قائم رہے گی, آگے بڑھے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پھر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے سر 15 دن بعد؟ جی دیکھیے, ایک تو یہ کہ یہ ایک مستقل نازک صورتحال رہے گی, اس میں ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان کوئی اعتماد نہیں ہے, بالکل ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ رول پاکستان نے پلے کیا لیکن ٹرسٹ نہیں ہے, اور غالباً وہ شاید شروع میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک میز پر بیٹھے بھی نہ, جس طرح عمان میں ہوا تھا کہ ایک کمرے میں امریکی ہیں اور ایک کمرے میں ایرانی ہیں, اور بیچ میں جو ہے وہ کچھ ممالک رول ادا کر رہے تھے جو کہ پاکستان کرے گا. تو یہ ہمیں جو مشکلات ہیں ہمارے سامنے, لیکن جو مجھے کچھ امید پیدا ہوئی ہے وہ پھر میں حوالہ دوں گا کہ دونوں ممالک نے جو اعلامیہ جاری کیا, خاص طور پہ آئی تھنک امریکہ کا جو اعلامیہ تھا صدر ٹرمپ کی طرف سے, وہ بہت سگنیفیکنٹ تھا, کیونکہ انہوں نے اس میں الفاظ یوز کیے کہ دی 10 points by Iran are a workable, یہ ایگزیکٹ الفاظ ہے, workable basis on which to negotiate. تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ آلریڈی 25 سے 10 پر آ گیا ہے, اور کیونکہ ایران نے بھی جو ہے, خیر انہوں نے تو زیادہ بات کر دی کہ یو ایس نے ایکسیپٹ کرنی ہے پرنسپلز آف 10 points, لیکن یہ کہ ان 10 پوائنٹس پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. لیکن سر پھر میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن پھر بہت سارے لوگ یا ہم خود بھی, آپ بھی فالو کرتے ہوں گے,
وہ ٹرمپ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے ان میں انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ صبح کچھ شام کچھ دوپہر کچھ، تو وہ اس پہ قائم رہیں گے کہ ایران کے یہ جو ٹرن پوائنٹس ہیں، اگین جیسے آپ کہہ رہے ہیں اٹس اے ویری انکریجنگ اسٹیٹمنٹ، اس سے بڑی پازیٹیو ایک وائبز آتی ہیں، کیا وہ قائم بھی رہیں گے اگلے 15 دن تک مذاکرات میں، یا پھر کہیں کہ نہیں کہ ہمیں جو اس میں سے 2-4 شرائط جو ہمیں منظور نہیں ہیں؟ ایک میں خوف تو رہے گا، ڈر تو لگا رہے گا ان کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں ٹرمپ صاحب کو۔ جی ڈونلڈ ٹرمپ دو معاملات میں پریڈکٹیبل ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بین الاقوامی مارکیٹس اور جو یو ایس اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے معاملے میں انتہائی حساس، اور یہ ان کا مستقل ان کی حساسیت ہمارے سامنے ہے، اور وہی چیز ان کو ٹیبل پر لے کر آئی ہے۔ دوسرا یہ جو سیز فائر ہے، اس نے ایک جو فیصلہ ہے، چاہے اس کو کسی نے بیان نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جب ایک ایسا موقع آیا 40 دن بعد جب امریکہ اور اسرائیل کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو صدر ٹرمپ نے امریکہ کے مفادات کو ترجیح دی ہے اسرائیل کے مفادات کے۔ اسرائیل کا تو مفاد یہ تھا کہ ایران کو تباہی کر دیا جائے، تو انہوں نے اگرچہ جو ہے وہ کہتے ہیں ڈپلومیسی میں کہ میڈ مین تھیری کا استعمال کیا کہ جی اتنی بڑی بات کر دو کہ دنیا جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اس طرح انہوں نے کہا کہ میں پوری تہذیب کو اڑا دوں گا۔ لیکن یہ کہ صدر ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر سوالات ہمیشہ رہیں گے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ بین الاقوامی مارکیٹس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور امریکی جو کنزیومرز ہیں جن کے سامنے انہوں نے ان کی جو پارٹی ہے اس نے ابھی نومبر میں جانا ہے، مڈ ٹرم جو کانگریس کے انتخابات ہوتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، تو وہ بھی ان کے ذہن میں ہے، تو انہوں نے جب موقع آیا ان کے سامنے سیز فائر کا تو انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دے کر اچھا سر، آج آپ ان کی ٹرمپ صاحب کی بات کریں، آج ان کے 2-3 اسٹیٹمنٹس ہیں جنہوں نے پھر لوگوں کو بڑا پلیزنٹلی سرپرائز کیا ہے۔ ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ ایران جو ہے اب یہ ٹیکس لگائے گا جو ہارموز سے گزریں گے جہاز وغیرہ، تو انہوں نے کہا اب ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر کیا جائے، ہم دونوں اکٹھے مل کر ہم یہ ٹیکس جو ہے نا وصول کریں، اور بہت سارے ممالک ہیں جس سے ہارموز کو ہم سیکیور کریں۔ نمبر 1 اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا۔ وہ تو جوائنٹلی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ٹیکس لینا چاہیے، جو چنگی وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایران کو جو ہے ہم یہ سینکشنز ہیں اور ٹیرف پہ بھی ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کل تک اتنی بڑی ایک بربادی تباہی کے بعد آل آف سڈن ہم دیکھ رہے ہیں دا آئس از میلٹنگ، وہ کہتے ہیں اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، سم ٹائم لگتے ہیں۔ آپ کو کیسے لگتے ہیں اسٹیٹمنٹ سر؟ نہیں، یہ بھی صدر ٹرمپ کی ایک مستقل جو آپ ان کے بیہیویئر میں تو چیز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کاروباری شخص کی حیثیت سے سوچتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھیے ایک جو بہت کاروباری بات کی، بلکہ ایران میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو یعنی چھوٹا تاجر ہے کہ بازاری انہوں نے بات کی، وہ یہ تھا کہ ہمارا تو اب تیل، امریکہ کا تیل تو اب بابنائے ہرمز سے نہیں آتا، تو جس کو تیل چاہیے وہ جا کے خود کھول لے، وہ خود کھلوا لے۔ تو دیکھیں نا، وہ اپنے اسٹرکٹلی جو یو ایس انٹرسٹ ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، اور کچھ حد تک ان کے جو ذاتی کاروباری انٹرسٹ ہے اس کو بھی فالو کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی ان کو کہیں کہتے ہیں نا کہ ڈیل کا موقع ملتا ہے یا کسی کاروباری سودا ان کو ملتا ہے، وہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور اس میں میں پھر کہوں گا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں اب وہ ایک نہیں رہے، انہوں نے وہ علیحدہ ہوئے ہیں۔ 40 دن کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا، تو لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی اب واضح ہے کہ اگر امریکہ ان 40 دنوں میں ایران کو زیر نہیں کر سکا، پھر وہ کہتے ہیں جس کو آپ زیر نہیں کر سکتے اس کے ساتھ پھر مل کر بیٹھ جائیں۔ یہ بتائے گا خرم صاحب، جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے 2 ہفتے کا، اس کا کیا فیوچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ فرائیڈے کو متوقع ہے کہ دونوں سائڈز کے جو آفیشلز ہیں وہ شاید ملیں اسلام آباد میں، لیکن ابھی سیز فائر کو چند ہی گھنٹے گزرے اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے اور انہوں نے وائلیشن کی بات کی۔ انہوں نے کہا وائلیشن آف سیز فائر ہیو بین رپورٹڈ ایٹ فیو پلیسز اکراس دا کنفلکٹ زون وچ انڈرمائن دا اسپرٹ آف پیس پروسیس، اور انہوں نے ارج کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے تمام پارٹیز کو کہ وہ ریسٹرین کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ تو ایسے میں سچویشن جو ہے وہ تو ابھی بھی بہت زیادہ فلوئڈ ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی کیا امیدیں ہیں اس سیز فائر سے؟ جی دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے وہ اسرائیل ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، اور کیا وہ آلریڈی آپ دیکھیں نا جس کی طرف شہباز شریف صاحب نے اشارہ کیا، وہ
लबनान में इसराइल की बमबारी है जो उन्होंने जारी रखी हुई है। तो लिहाजा अब अमेरिका के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो इसराइल को रिस्ट्रेन कर सकते हैं अपने बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, जो इस वक्त सिमट कर, देखिए आप ये गौर कीजिए कि इस डिस्कशन में जो रात से जारी है, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ईरान का जो न्यूक्लियर है, वो तो कहीं पीछे रह गया। अब तो किसी को याद भी नहीं आ रहा। अब तो सिर्फ ये है कि जी आप ना हुर्मुज़ खोलें और तजारत का आगाज करें, जो तेल, गैस, सल्फर, हीलियम, खाद की एक्सपोर्ट है वो जारी हो और कोई एक प्रेडिक्टेबल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो जिसके तहत आबना हुर्मुज़ के जरिए जो है तजारत हो सके। अब ये बात कि क्या अमेरिका किस हद तक पुश करेगा इसराइल को, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन असल आई थिंक इस पे जो इस पूरी चीज का जो 40 दिन का खुलासा है वो यही निकला है कि आबना हुर्मुज़ को जो मफलूज करने की ताकत थी वो ईरान की सुपर पावर थी, और ईरान के पास जो सुपर पावर थी वो ये थी कि उसने जंग को थोड़ा सा फैलाकर, बहुत ज्यादा नहीं, अरब ममालिक पर बहुत बड़े हमले नहीं किए, लेकिन उसके जरिए उनकी जो मईशत को जो नुकसान पहुंचाया है, अब वो ईरान ने देखिए ना बगैर किसी आबना हुर्मुज़ को एक्चुअली ब्लॉक नहीं किया किसी वक्त भी, वो खुली रही है, लेकिन उनकी जो थ्रेट थी, धमकी थी, वो उसमें उनकी इतनी क्रेडिबल थी कि वहां कोई ट्रेड नहीं हुआ। लिहाजा ये जो है ये एक मुस्तकिल रियलिटी होगी आने वाले सालों में। ये खुर्रम साहब, एक और भी ये सामने आज वहाँ ये असेंबली पार्लियामेंट में बात आई है कि पाकिस्तान जो है इतनी सारी दुनिया में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जंगें हो रही थी, वो रुकवाने के लिए बड़ा उन्होंने अहम अपना रोल अदा किया है, जो अगेन कशीदगी है पूरी दुनिया में ना हो। वो कहते हैं लेकिन ये डोमेस्टिक ये फ्रंट पे पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनके पार्टी के साथ, उनके साथ कोई आपको पीस डील, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत, सलूशन नज़र नहीं आता। सो इन वे वो टांट कर रहे थे या सीरियस थे कि दुनिया भर के झगड़े तो हम निपटा रहे हैं, हमारी लीडरशिप पॉलिटिकल या मिलिट्री निपटा रही है, लेकिन जो घर के झगड़े हैं वो नहीं इनको निपटा रहे। सर, हाउ डू यू सी दैट? जी, इसलिए कि पीटीआई को दो चीजों पे भी गौर करना होगा। एक तो ये है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका जो 31% वोट है उसका एहतराम किया जाए, तो फिर उनको जो 69% वोट उनको नहीं पड़ा उसका एहतराम करना होगा। इससे वो इनकारी, एक तो वो चीज उन्हें बदलनी होगी। बामी एहतराम की बुनियाद पे हम हर वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एक दूसरे की। दूसरा जो इशू है कि उनको अपनी गुफ्तगू में से और उनके अपने अमल में से तशद्दुद का अंसर निकालना हो। अगर वो ये दो बातें समझ जाएं जिस वक्त भी, बजाय ये कि धमकियां दें कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, हमारे नौजवान आपके घरों में घुसकर आपको मारेंगे, और फिर जिस किस्म का हमने वायलेंस देखा 9 मई को भी और 26 नवंबर 2024 को, तो लिहाजा अगर वो ये दो चीजें, अगर वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पे आए कि ठीक है 69% वोट हमें नहीं मिला, 31% वोट उनको मिला है, उसकी बुनियाद पर हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कोई तामुल नहीं होगा उनसे बात करने। लास्ट क्वेश्चन सर, जो ही जंग शुरू हुई तो कुछ दिनों बाद यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगी ये कह के जंग शुरू होगी, हालांकि यहाँ पे वो जो उसके पड़े हुए थे उस डीजल ऑयल गैस जो था वो पहले का आया हुआ था। अब जब जंग रुक गई है तो कौम लोग पूछ रहे हैं कि क्या फौरी तौर पर पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें अब कम करेंगे सर? जी, मेरी तवक्को है कि अब जबकि ऑलरेडी हमने देखा है कि 15 से 20% आज के दिन में ही कीमतें गिरी हैं और अब गालिबन $94 पर बैरल चल रहा है, तो जैसे ही हुकूमत के पास स्पेस होगा, मेरी तवक्को है अगले 1 या 2 हफ्ते में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, वेरी काइंड सर। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे डिटेल में कि सीज फायर के बाद जो है वो क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है और किस हद तक जो है ये एक मुस्तकिल सीज फायर में या मुस्तकिल अमन में जो है ये बदल सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट। फ्राइडे को मुतवक्को है कि दोनों साइड्स के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी मिले इस्लामाबाद में और ये बात जो है वो फिर आगे बढ़े। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे कि सीज
सीज फायर के बाद जो है वो ट्रम्प के बार बार हम देख रहे हैं कि पोस्ट आ रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल पे, जो वो पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने ईरान में रीबिल्डिंग की भी बात की है। फिर वो कहते हैं कि जो इस वक्त रिजीम चेंज हुई है वो बहुत प्रोडक्टिव है, वो उनके फेवर में है, उसकी वो तारीफ़ें करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि उनके बहुत सारे 15 पॉइंट्स में से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मान लिए गए हैं। क्या डिटेल्स हैं इसकी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं, हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम शुक्रिया बीबी। अनवर साहब ये बताइएगा कि अब सीज़ फायर जो है वो तो अचीव कर लिया है, 2 हफ्ते का ये सीज़ फायर है। लेट्स सी आगे कैसे जो है वो डेवलप होता है। आपसे तो मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूँगी कि ट्रम्प ने अब सीज़ फायर के बाद जो है वो डिफरेंट तरह के पोस्ट वो डाले जा रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज को वो प्रोडक्टिव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके जो 15 नुकात हैं उस पर ज़्यादातर पे जो है वो अग्री कर लिया गया है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? ये पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। जी जरूर। पहली बात तो ये है कि ये डील बनाई इस तरह गई है कि जिसमें ईरान अपनी फतह का ऐलान करे और अमेरिका अपनी फतह का ऐलान करे, क्योंकि दोनों को फेस सेविंग का मौका दिया गया है कि भी हम तो जीत गए, क्योंकि उसके बगैर ये डील होनी नहीं थी। ना वो पीछे हट रहे थे, ना ये पीछे हट रहे थे। तो ये तो होगा, दोनों ही कहेंगे हमारी फतह होगी, और उसमें भी बुराई नहीं है। एज लॉन्ग एज जंग ना हो तो फतह के शादियाने बजाते रहें, किसी का कोई नुकसान नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ क्लासर साहब, वो ये है कि हुआ ये कि कल प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट के बाद यहाँ आपने देखा होगा कि पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है रायन ग्रिम जी। अब उन्होंने ट्वीट ये किया कि जो प्रेसिडेंट, उन्होंने जाकर उसकी जो पहले ट्वीट आई थी ना प्राइम मिनिस्टर, उसने लिखा था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सेज, तो उससे उन्होंने नुक्ता कि ये स्टेटमेंट लिख के व्हाइट हाउस से दी गई है और उसको उन्होंने इस तरह पोस्ट कर दिया। अच्छा, ये नहीं हुआ है, मुझे पता है क्या हुआ है, इसलिए कि ये जो भी पाकिस्तानी इंग्लिश के जर्नलिस्ट हैं वो फाइल करते हैं तो उनके साथ ये मसला होता है, क्योंकि सारे के सारे अब ग्रामर और स्पेल चेक के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं, अब ग्रामरली वगैरह यूज नहीं करते। जब चैट जीपीटी को आप 10 दफा ये लिखें, स्पेसिफिक लिखें कि फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक ओनली, लेकिन वो अपनी करेक्शन करता है। मसलन आप अगर लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो वो यूएस कार्ड देगा, वो सपोज कर लेगा कि सबको अमेरिका में है तो सबको पता है यूएस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो अमेरिका में अगर आप लिखेंगे तो कह देगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और आप लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो हमेशा कर देगा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। 10 दफा ये होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, मैं भी स्पेल चेक और ग्रामर के लिए चलाता हूँ, तो उसमें होता है कि उसको पर आप 2-3 दफा केयरफुली पढ़ते हैं, पर उसमें करेक्शन खुद आप करते हैं जब ठीक होता है। और इसी तरह अगर आप लिखेंगे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, उसको कर देगा पाकिस्तानी कश्मीर। आप लिखेंगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो हालांकि आपने सिर्फ उसको कहा कि ग्रामर चेक करो, लेकिन उसको कह देगा इंडियन कश्मीर, ऑक्यूपाइड निकाल देगा। तो उसमें जरूरत होती है किसी स्मार्ट आदमी की कि उसको पढ़ के 2-3 दफा उसमें करेक्शन करके फिर रिलीज करे। तो मेरा जहां तक ख्याल है, इसके मुझे इल्म तो नहीं है कि कोई भी वहां जो बाबू बैठा हुआ था उसको दिया गया, उसने पढ़ा, उसने स्पेल चेक चलाया, स्पेल चेक ने ये कारनामा किया, उसे उसी तरह रिलीज कर दिया। सही ये बताएगा। थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन कि आपका जो है वो ये पॉइंट आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इसको फैला रहे थे और ये वायरल हो रहा था कि इसको जो है वो एक ड्राफ्ट है और उसको कॉपी पेस्ट जो है वो कर दिया गया है। ये बताएगा, आप बात कर रहे थे ट्रम्प के हवाले से और आपने कहा कि दोनों ने इस किस्म की डील है कि दोनों जो है वो अपनी अपनी जीत दिखाएंगे, लेकिन ये कैसे होगा अनवर साहब? क्योंकि इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि मेरे ज़्यादातर 15 पॉइंट्स पे जो है वो अग्री कर लिया है ईरान ने, जबकि वो 15 पॉइंट्स और जो 10 पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो कैसे दोनों अपनी अपनी जीत दिखाएंगे आपके ख्याल में? मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे। जैसे मसलन ये कि हुर्मुज है, अब वो ये कभी नहीं कहेंगे वो तो पहले से खुला हुआ था, वो कहेंगे ईरान ने बंद कर दिया था, हमने खुलवा दिया, हमारी जीत है। ईरान जो है वो ये नहीं कहेगा कि जी जुनूबी लुबनान में तो इसराइल बैठा हुआ अभी कहीं नहीं जा रहा है, अभी तो उस पर बड़ा कुछ होना बाकी। वो ये कहेगा कि देखिए हमारी वजह से वो मान गए कि इसराइल लुबनान से भी निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद बातचीत होगी, कुछ अर्सा वक्त गुजर जाएगा, चीजें जरा डाइल्यूट हो जाएंगी, फिर इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो इस तरह के दावे दोनों तरफ से होते रहेंगे। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं कल परसों यहाँ पे अमेरिकन भी आ रहे हैं, ईरानियंस भी आ रहे हैं पाकिस्तान,
اور بتایا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وائس پریزیڈنٹ وہ آ رہے ہیں. ان کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا اب تک موسٹ آف دا ٹائم جو انہوں نے کوئی بریک تھرو کرائے ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے, کیونکہ مارک روبیو جو ہیں ہم نے دیکھا تھا پاکستان انڈیا کے درمیان جو کنفلکٹ لاسٹ ایئر ہوئے تھے مارک روبیو کو کریڈٹ دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ وہ یہ گو بٹوین کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جے ڈی وینس صاحب کی کیا ریپوٹیشن ہے, کیا وہ یہ اچیو کر پائیں گے یا پھر انہیں وہاں پہ کوئی ایک اس میں وائٹ ہاؤس میں یا ان کا جو کیمپ ہے یہ کوئی اس میں ہاسٹیلٹی کا اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, کیا مائنڈ سیٹ ہے, ان کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے ایز اے نیگوشیٹر کے طور پر؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, وائس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا اسٹیٹس وائز جو ہے نا وہ تقریباً پریزیڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے. وائس پریزیڈنٹ کے پاس کوئی ڈیفائن کام نہیں ہے. اس کو اگر ٹرمپ اپوائنٹ کر کہیں کوئی ٹاسک دیتا ہے, ٹاسک کیا دیتا ہے کہ کسی چیز پہ کہتا ہے کہ آپ انیشیٹو لیں تو وہ کرتا ہے, لیکن اسٹیٹس اس کا برابر ہوتا ہے. اگر وہ پاکستان آتے ہیں دورے پہ تو ان کو وہی اسٹیٹس ملے گا جو یو ایس پریزیڈنٹ کو ملتا ہے. تو اگر وہ وائس پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے تو اس لیے بھیجیں گے کہ وہ چاہیں گے کہ ایک ہائی پروفائل ڈیل ہو اور اس پہ ایک ایسے آدمی کے دستخط ہوں کہ یہ ایران کی خواہش ہے جس کو تقریباً پریزیڈنٹ جتنا وہ حاصل ہو, اسٹیٹس حاصل ہو. رہی بات ڈیل کیسی ہوگی اس وقت ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈیسیشن تو ٹرمپ صاحب کا ہی ہوگا, اور جو آپ کو پتہ اس طرح کی ساری ڈیلز ٹرمپ صاحب کا بھی نہیں ہوتا, کسی اور کا نہیں ہوتا. یہ سارے کام جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹس اور جو نیگوشیٹرز ہوتے ہیں آفیشلز وہ کرتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑے آدمی کے سگنیچر ہوتے ہیں, اور ٹرمپ کے بعد جو انتظامیہ میں سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسٹیٹس کے لحاظ سے. تو ان کو اس لیے انوالو کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران کی یہ خواہش ہے کہ اس پہ ایک ایسے آدمی کا دستخط ہو کہ کل کو اگر امریکہ پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ والی جو ڈیل تھی اسے پیچھے ہٹے تو خود پھر یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بری لگے کہ انہوں نے وائس پریزیڈنٹ سے سائن کروایا اور اس سے بھی پیچھے ہٹے. اچھا, ہم نے دیکھا پچھلی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت مذاکرات جو ہیں عمان میں ہو رہے تھے, وہ اگر ہم نے دیکھا اس میں کوشنر صاحب تھے, ساتھ میں اسٹیو یہ وٹکاف تھے, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے کہا جی مجھے تو انہوں نے بتایا تھا جو 2-3 یہی نام لیے تھے کہ ایران جو ہے وہ اگر نیوکلیر بم یا وٹ ایور بنا رہا ہے تو ان کے کہنے پہ میں نے وار شروع کی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کن کے کہنے پہ وہ سیز فائر کے بعد یہ ڈیل کریں گے؟ وہ کیمپ جو ہے کوشنر کا اور اس کا اسٹیو کا وہ ابھی بھی افیکٹو ہے, وہ ابھی بھی ان پہ یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں چاہے گا کوئی پرماننٹ پیس ہو اس ایران اور اس امریکہ کے درمیان, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس مارک روبیو جے ڈی وینس جو تھے یہ سارے جو وار کے خلاف تھے یا اور کچھ ان کی ٹیم میں لوگ تھے اب وہ ڈومینیٹ کریں گے, ان کی بات مانی جائے گی؟ بڑی مکس سچویشن ہے. ایک طرف دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ریپبلکن بھی اب ڈیل کی حمایت میں بول رہے ہیں. ابن لنڈزی گراہم نے کہا وہ اچھا ہوگا جو کہ سب سے زیادہ ہاکش ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ریئلائزیشن ہے واشنگٹن میں جس کی وجہ سے ڈیل ہوئی ہے کہ جنگ کو امریکہ مزید 20 سال بھی چلا سکتا ہے, لیکن یہ جنگ کسی بھی قیمت پہ اب جیتی نہیں جا سکتی. یہ رائتا پھیل چکا ہے, اس کو سمیٹنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو اصل جو ڈیل ہوئی ہے یہ ریئلائزیشن یہاں ہوئی ہے, اور تہران میں وہ مانے یا نہ مانے وہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ امریکہ نے بہت زیادہ تباہی مچا دی ہے اور مزید تباہی بچانے کی پوزیشن میں امریکہ ہے. اگر وہ کارپیٹ بومنگ کرتا ہے پورے ملک کو تباہ کر دے گا, اور ہمیں اگر ابھی 20 سال چاہیے تو آگے 50 سال چاہیے ہوں گے سمجھنے کے لیے. اور خاص طور پہ اگر سینکشن بھی لگے رہے تو ایران کی بھی خواہش ہے, ایرانی اس گورنمنٹ کی سروائیول اس میں ہے کہ اب جب جنگ ختم ہو جائے تو وہ بہت تیزی سے ریکنسٹرکشن کے کام میں انگیج ہو, انفلیشن کم ہو, نوکریاں ملیں تاکہ لوگ بزی ہو جائیں, ورنہ بغاوت ہو جائے گی. تو دونوں کی اپنی اپنی ضرورت ہے, اس لیے ڈیل ہوئی ہے, اور یہ ضرورت ہی ہے جو دونوں کو پابند رکھے گی. اچھا, آپ نے بھی بات کی ریکنسٹرکشن کی, آج انہوں نے بھی بات کی ہے میرا خیال ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی اس طرح کے یا امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, 2-3 بڑے انٹرسٹنگ ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے اپنی ریکنسٹرکشن سٹارٹ کرے. پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہرموز سے جو جہاز گزر رہے ہیں تو ایران بھی فیس لیں گے, امریکہ بھی فیس لے سکتا ہے, جوائنٹلی ہم کر سکتے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب کا اپنا ان کا انٹرویو تھا, میں کسی اس کو ٹی وی چینل کو دیکھ رہا تھا. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیرف پہ اور یہ جو ان پہ پابندیاں ہیں, سینکشنز ہیں, ان میں بھی ہم ریلیف دے سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ 3-4 چیزیں اوور نائٹ جو ہیں, اب وہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بھی تیار ہیں, ریکنسٹرکشن ہو, ٹیرف ہو, سینکشنز ہوں, ہرموز سے جہاز گزرنے, وہ کہتے ہیں اکٹھے ٹیکس وصول کر لیں گے, آپس میں بانٹ لیا کریں گے ہم. دیکھیں ٹرمپ صاحب کے بارے میں جو بات, اگر کوئی ایک بات جس کو کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ اسٹیبلش ہے, اس کے بارے میں کم اختلاف پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے
کہ جہاں ان کو منافع نظر آئے، مالی منافع، وہ کام ضرور کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ بزنس مین ہیں۔ امریکہ کو بھی اعتراض بھی یہی کیا جاتا ہے کہ امریکہ کو بھی پرائیویٹ بزنس کے طور پہ چلا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ڈیل ہوگی وہ ون ون سچویشن ہوگی دونوں کے لیے، ایران کو چاہیے ریکنسٹرکشن، اور امریکہ چاہے گا کہ جو ریکنسٹرکشن ہو، امریکہ ساری محنت کرے، پیس ڈیل کرے، جنگ لڑے اور فائدہ یورپین کمپنیاں لے جائیں، وہ نہیں چاہے گا۔ امریکہ چاہے گا کہ جو کانٹریکٹ بنے، جو ٹھیکے ملیں، وہ امریکن کمپنیوں کو ملے، یا امریکن کمپنیاں پیچھے سے ان کا سرمایہ لگا ہو، تاکہ منافع جو ہے کمپنی کوئی فیلڈ پہ کوئی بھی کام کر رہی ہو، چائنیز کام کر رہی ہو، جو بھی کر رہی ہو، منافع امریکہ کو ملے۔ تو میرا خیال ہے لاسٹ کوشچن، ہم سن رہے تھے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وار جو ہے نا بغیر اس کو کمپلیٹ کیے اس کو سیز فائر ختم کی جائے۔ اب کیا ان کے ریئیکشن ہوگا؟ جیسے سٹوریز آ رہی تھیں، رپورٹس آ رہی تھیں کہ شاید کوئی عرب گلف کنٹریز جو ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے اس سیز فائر سے کہ ایران کو پورا کمپلیٹلی وہ کیے بغیر آپ جنگ نہ ختم کریں۔ اب ہوئی ہے سر؟ دیکھیں ٹھیک ہے، مطلب اول تو ظاہر ہے کوئی آفیشیل ایسی بات نہیں کہے گا، یہ تو کنجیکچرز ہیں اور امپریشنز ہیں، اور درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ریئلائزیشن ہوگی عربوں کو، اگر نہیں تو ہونی چاہیے، کہ 9.5 کروڑ کے ملک کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس علاقے کی سب سے بڑی آبادی ہے، ایک بہت پرانی ہسٹری ہے، اربوں سے پرانی ہسٹری ہے، ایک مستحکم ایک نیشنل آئیڈینٹیٹی ہے ان کی، ایرانی رہتا ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، لہذا اربوں کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر اس خطے میں رہنا ہے، جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اس اربوں کو بھی رہنا چاہیے کہ اگر رہنا ہے تو اسے ایران کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اور کوئی رستہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ انور اقبال صاحب، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ایک کوئک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک۔ ناظرین بڑا دن ہے پاکستان کے لیے، سفارتی سطح پر پاکستان کو بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ اس کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی تھی، تمام دنیا کی نظریں اس پر تھیں کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ پوری سویلائزیشن کو ایران کی تباہ کر دیں گے اگر ایران ٹیبل پہ نہیں آتا، اس ڈیڈ لائن سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ ایک سیز فائر ہو جاتا ہے، اور پاکستان کی ایگریسو ڈپلومیسی کی وجہ سے جو ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹرمپ اور ایرانی سائڈ دونوں نے جو ہے وہ اس پر مان لیا، جو ریکویسٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کی کہ 2 ہفتے کا سیز فائر کر لیتے ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے کھول دیا جائے، اور وہاں سے امریکہ بھی جو ہے وہ اٹیکس بند کر دے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور جو تھوڑا سا تشویشناک ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وائلیشنز آف سیز فائر ہیو بین رپورٹڈ ایٹ فیو پلیسز اکراس دا کنفلکٹ زون وچ انڈرمائن دا اسپرٹ آف پیس پروسیس، اور انہوں نے ارج کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے تمام پارٹی سے کہ وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں اور رسپیکٹ کریں اس سیز فائر کو جس پہ جو ہے وہ اگری کیا گیا ہے فار 2 ویکس۔ تو ایسے اسپوائلر ضرور موجود ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ خطے میں جو ہے وہ امن جو ہے وہ حاصل ہو، اور اسی لیے جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو۔ فرائیڈے کو جو ہے وہ متوقع ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی اس کی ہنٹس جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ ایرانی آفیشلز اور امریکن آفیشلز یہاں پر آئیں گے، اسلام آباد میں ملیں گے، جہاں پہ امریکہ کی طرف سے JD وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اسٹیو وٹکاف شامل ہوں گے شاید، اور ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر صاحب، وہ جو ہے وہ شاید تشریف لائیں گے اور یہاں پر مذاکرات دیکھے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔